میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں GNM سر موجود ہے وزیر اعظم مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود ہے. سر بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے جو مذاکرات ہوئے ہیں, جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اب جو ہے وہ جو مطالبات ہیں اس پر عمل درآمد کرے گی حکومت؟ دیکھیں, جو اتنی بڑی رام کتھا لکھی گئی ہے ان مذاکرات کی تحریری طور پہ, بقول تو ان کے تو 2 پوائنٹس تھے, لیکن اب وہ 2 پوائنٹس پورے جو ہے وہ 4 صفحات پہ کیسے چلے گئے, اس میں TORs بھی خود ہی دے دیے گئے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. TORs کی جو طے کرنا ہوتا ہے وہ کمیٹیز کا آپس میں کام ہے. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے ایک سجیشن ضرور آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی ملاقات میں ضرور آپ دیکھیں گے کہ ان جو اس پہ تمام تر آگے معاملہ چلنا ہے وہ مذاکراتی کمیٹیز آپس میں طے کریں گی کہ اس کی TORs کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا پارٹ B پڑھ لیں تو پھر آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ NRO مانگ لی ہے. سر یہ بتا دیں کہ آرمی چیف سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ اس ملاقات کو کیسا دیکھتے ہیں آپ تھوڑے؟ دیکھیں, اب وہ اس ملاقات کو بڑھا چڑھا کے اگر آن دا سائڈ لائنز آف ایک سیکیورٹی حوالے سے میٹنگ تھی, اس کو بڑھا چڑھا کے اگر بتایا جا رہا ہے تو دونوں صورتوں میں اگر دیکھیں کہ ملاقات اگر ہوئی اور یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. مذاکرات صرف اور صرف بقول ان کے کہ 47 فارم کی جو حکومت ہے انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس کا وجود اب انہوں نے تسلیم کر دیا, اس اسٹیمپ آف اپروول جو ہے لگا دیا ہے. لیکن یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ پھر دوسری صورت میں اپنے جو ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, جن کو اداروں کے خلاف بھڑکایا, اداروں کے خلاف جن کو استعمال کیا, ان کے جو بیانیہ ایک گڑھا گیا, جو بیانیہ بنایا گیا, اس بیانیے کا پھر کیا کریں گے؟ سر کل القادر کیس کا فیصلہ آ رہا ہے آپ کے؟ جی انشاءاللہ آ رہا ہے. میں سے موجود ہیں علامہ راجہ ناصر باز صاحب موجود. سر کیا لگ رہا ہے, آج مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ تھی, کیا اس سے کچھ نتیجہ خیز چیزیں نکلیں گی, کچھ اس کا کچھ عوام کو یا پاکستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ہم ڈیمانڈز ان ریٹن دیں مذاکرات کے حوالے سے, اگرچہ ہم کہتے تھے کہ جو میٹنگ کے منٹس ہیں انہی کو ڈیمانڈ سمجھ لے, لیکن ان کا نہیں, ہمیں ریٹرن میں چاہیے. تو خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہم نے ریٹرن میں دے دیا, اپنی ڈیمانڈ لکھ کے دے دی کہ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنائے ان کے لیے, اور جو سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں ان کے راستے میں, جو ٹرائل کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں, ان کا جو حق بنتا ہے, استحقاق بنتا ہے قانونی طور پر, ان کو ملنا چاہیے. دوبارہ بھی ملاقات کے لیے آپ نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 7 دن کے اندر ورکنگ ڈیز میں 7 جواب دیں گے, اور اس طرح ہماری ملاقات بھی خان صاحب سے کرائی جائے گی تاکہ فریکوینٹلی ہم ملتے رہیں, اور جو چیزیں یہاں ڈیولپمنٹ میں ان کو بتلائے, اور پھر ان کو ان سے بھی پوچھیں کہ فیوچر کے حوالے سے کیا کیا کرنا ہے. آج علی بن گنڈا پور صاحب نے, برسٹر گور صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے ان چیزوں کا اتنا نہیں معلوم, کیونکہ وہ PTI والے یہاں ملتے ہیں, تو وہاں پر کوئی میٹنگ تھی میرے خیال میں پشاور میں, آرمی چیف صاحب گئے ہوئے تھے, تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں گی سیکورٹی کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑا کنسرن ہے KP کا سیکورٹی کے حوالے سے, تو اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو سیکورٹی کے حوالے سے ہی ہوگی. باقی چیزیں مجھے نہیں پتہ, آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا ایجنڈا تھا. سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں, اور وہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلے گی, منطقی انجام تک یہ چیزیں پہنچیں گی, اور ڈیمانڈ جو ہے جوڈیشل کمیشن سینئر ججز کی سربراہی میں بن سکے گا؟ میری کل دلی آرزو ہے کہ سیاست دانوں کو اپنے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, پولیٹیکل پاور کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے, حکومتی اقتدار اور پاور کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے, بے ساکھیوں سے اپنے آپ کو جدا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اور انہوں نے جو وعدہ کیا ہے ود ان 7 days, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جواب دیں گے اور چیزیں آگے بڑھیں گی.